اس لیے کہ جب تک اگر حکومت پہ پریشر نہیں ہے تو اسے کیا مصیبت پڑی کہ وہ بھاگی پھرے طاہر القادری صاحب کا تو خیر بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پورے میڈیا کو انگیج کیا اور پھر چلے 4 دن تک، اور اس کے بعد انہوں نے جن سب کو یزید کہا حلف اٹھا کے انہی سے گلے ملے. دیکھیں نا اس وقت یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے کہ ان سے تو ایکسپیکٹڈ ہے کسی وقت جو ہے وہ آج بھی وہ یہ فیصلہ کر کے، اور ان کے تو فالوورز ہیں، پولیٹیکل ورکرز تو نہیں ہیں، وہ تو جو حدیث پڑھ کے سنا دیں گے اس کے حساب سے. نہیں دیکھیں، ابھی وہ کل صلح حدیبیہ کی بات بھی کر رہے تھے. دیکھیں طاہر القادری جو ہے اپنی ریلیجس فالوئنگ سے ایک پولیٹیکل پاور جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. اچھا لیکن پھر یہ ان کی کیپیسٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. وہ ریلیجس لیڈر رہے ہیں، اپنا سرمن دیں، فالو کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں سے کچھ نام نکال دیے جائیں گے، پھر میرے اور آپ کے نام رہ جائیں گے، وہ تو ایف آئی آر کے معنی کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت معاملہ کچھ ایسا ہے، اگر طاہر القادری صاحب چلے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب رہ جاتے ہیں، ان کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے کیونکہ طاہر القادری کے لوگ زیادہ منظم ہیں اور زیادہ تعداد کے اندر وہاں پہ موجود ہیں. تو اس میں یہی ہے نا کہ اس میں جو پالیٹکس میں سب سے جو خطرناک سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو کمپرومائز کا بیسس کیا ہے. اس کے لیے اگر آپ کے پاس لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے تو آپ پھنس سکتے ہیں. اگر یہ لوگ واپس جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہے، وہ کمیشن بنے گا، یہ ہوگا، کمیشن تو جس دن بھی آپ بنائیں گے نا اسی وقت وہ اس کے خلاف کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آئے گی کہ کیا اس قسم کا کمیشن بن سکتا ہے بغیر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے. تو وہ معاملے بعد کے ہیں، وہ تو میرے نزدیک پھر ریلیونٹ نہیں رہیں گے. اگر جو ہے نواز شریف صاحب اس وقت کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی بات مانی جاتی ہے تو پھر ان کی بات چلے گی. پالیٹکس میں بڑا کلیئر ہے. اور اس کے بعد جو ایجنڈا یا کوئی پھر نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے ریاستی اداروں میں بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. آئی تھنک ڈیفینیٹلی پھر وہ جو بات ہو رہی ہے کہ فوج میں اور ان میں تلخی رہی ہے، کچھ معاملوں پہ ڈفرینسز اوپینین ہے، تو پھر وہ مزید فوج کو ان کی بات ماننی پڑے گی. پھر وہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ پالیٹکس میں کیا مطلب؟ دیکھیے پالیٹکس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز بڑے اہم ہوتے ہیں. کس انوائرمنٹ میں آپ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس صورت میں جو یہ بات ہے کہ ان میں سٹرین ہے، فوج کچھ معاملات پہ پریشر بلڈ کر رہی ہے، وہ کیپیسٹی ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ کم ہو جاتی ہے. کس کی؟ فوج کی. ان پہ مثلا افغانستان ہے، انڈیا کا مسئلہ ہے، ضرب عضب کے معاملات ہیں، اور سیکیورٹی پالیسی میں فوج کا کیا کردار، یہ وہ ایشوز ہیں نا. یہ پھر نواز شریف صاحب اس طرف طے کریں گے؟ نہیں، صرف نہیں، ڈیسائسو فیکٹر کیا ہوگا؟ ڈیسائسو وہ ہو جائیں گے. فوج ہوگی. اگر طاہر القادری عمران یہاں سے واپس جاتے ہیں، دیکھیں اس میں ہوتا ہے ریولوشن لائے بغیر، اگر ریولوشن کے بغیر جاتے ہیں، کوئی ایسا کوئی ان کو فیس سیونگ بھی نہیں ملتا، تو پھر یہ ہے کہ جو انیشیٹو ہے، پالیٹکس میں انیشیٹو کی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فیس سیونگ ہوتا ہے، یہ تو عوام کے لیے ہوتا ہے نا. جو مقتدر حلقے ہیں ان کو چل جاتا ہے پتہ کون جیتا کون ہارا، ان کے لیے تو فیس سیونگ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں فیس سیونگ کے بغیر جاتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے ہوگا نا. ہم اس کو تو ایون جرنلسٹ بھی چیلنج کر سکتے ہیں. تو جو پارٹیز ہیں کنٹینڈنگ کی طرح آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں، ان کو تو پتا ہوگا نا فیس سیونگ کس کی ہوئی ہے. وہ تو ہمیں بھی پتا ہے. ہاں بالکل، ہمیں وہ تو ہم سب جہاں بیٹھے ہیں ہم کو بھی پتا ہے.